کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک شخصیات اور ہیں جن کا تاریخ وصال ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ ان کے نام پہ کوڑے کرتے ہیں لوگ، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تھے کون، اور اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ کوتاہی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اکابروں کی تاریخ پڑھنا، سننا اور سمجھنا چھوڑ دیا، اور جس قوم نے بھی اپنے اکابروں کو بھلا دیا اس قوم کا وجود صفحہ ہستی سے ختم ہوتا چلا گیا ہے۔ ایسے کئی بزرگان دین ہیں کہ جن کو نہیں پڑھنے، نہیں سننے اور جن کے نام پر اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے تاریخ نے انہیں فراموش کر دیا۔ ایسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون؟ یہ امام باقر کے بیٹے۔ امام باقر کون؟ امام زین العابدین کے بیٹے۔ امام زین العابدین کون؟ امام حسین کے بیٹے۔ امام حسین کون؟ مولائے کائنات حضرت علی کے بیٹے، یعنی حضرت علی کے پوتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ علم سائنس کو مدون کرنے والی شخصیت دنیا میں یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ امام جعفر صادق کے مقام اور مرتبے کا پتہ صرف اس سے چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، جو ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ سفیان ثوری جیسے مجتہد یہ آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت مجھے نہیں ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت اور علمی کمال تھا۔ آپ مسئلوں کو ایسے حل فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے کہ اس وقت جب آپ کے پاس مسئلہ لایا جائے، بڑے بڑوں سے پوچھا جائے، حل نہ ہو، آپ چند لمحوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ لے کر ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہا حضور مجھے یہ عقیدہ سمجھ نہیں آتا۔ کہا وہ عقیدہ کون سا؟ کہا عقیدہ یہ کہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ سوئی کی نوک میں دنیا کو ڈال دے، سما دے۔ یہ عقیدہ عقل کے پرے ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا میرے۔ تو کہا مجھے اس کا کوئی مدلل جواب دے، کوئی دلیل دے مجھے اس جواب کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب رب نے خود تیرے وجود کے اندر رکھا ہے۔ کہا حضور میں سمجھا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے جواب دیتا ہوں، جا میرے گھر کی چھت پر چڑھ جا، اور چھت پر چڑھنے کے بعد چاروں طرف نظریں گھمانا، اور جو جو نظر آئے وہ آ کر مجھے بتانا۔ وہ گھر کی چھت پر گیا، جا کر اس نے پورا پچھم اتر دکن چاروں جانب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ آیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بتا تجھے کیا کیا نظر آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جانب دیکھا تو پہاڑ تھا، جنگلات تھے، درخت تھے۔ کہا وہاں کیا کیا تھا؟ کہا اسی جنگلات میں بکریاں تھیں، جانور مویشی چل رہے تھے۔ کہا ایک جانب؟ تو کہا دیکھا کہ دور و دراز گھر تھے۔ اسی وقت جو ہے سورج یہ ڈوبنے کی کگار میں تھا، تو سورج بھی میری نظروں میں آیا۔ کہا میں نے ایک جانب درخت، مویشی، پہاڑ، پتھر، دریا، یہ تمام چیزیں دیکھ لی۔ تو فرمایا یہ کس سے تو نے دیکھا؟ اتنی ساری چیزیں تو نے کن چیزوں سے دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ کہا آنکھوں سے دیکھا؟ پوری آنکھوں سے؟ کہا نہیں، آنکھوں کے اندر یہ جو کالی پتلی ہے اس سے دیکھا۔ کہا کالی پتلی سے دیکھا؟ کہا نہیں، وہ کالی پتلی کے اندر ایک باریک موتی ہے، اس سے دیکھا۔ کہا اتنے سے موتی میں اتنا بڑا پہاڑ بھی آ گیا، اتنے سارے مویشی بھی آ گئے، سورج بھی آ گیا، اتنا میدان زمین دریا بھی آ گیا۔ تو وہ کہتا حضور مجھے جواب مل گیا کہ جو رب میری آنکھوں کے باریک سے موتی میں اتنے بڑے پہاڑ کو سما دے، سورج کو سما دے، دریاؤں کو سما دے، تو وہ رب اگر چاہے تو سوئی کی نوک پر ساری کائنات کو لا سکتا ہے۔ یہ آپ کا علمی جواب ہوا کرتا تھا، ذہانی جواب۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آج ہی کی تاریخ شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو یہ ایام، یہ دن جو ہیں وہ کئی ایک بزرگان دین کی تاریخ سے منسلک ہیں، لیکن چونکہ آج مولائے کائنات کی شان میں اس
بزم کا انعقاد کیا گیا تھا، تو 1-2 دن سے لگاتار اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو میں نے کہا اس پر عمل کی مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔